قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کے راستے بھی رکھتے ہیں اور اسے رزق عطا فرماتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. جی علماء کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق ملنا شروع ہو جائے جہاں سے آپ کو گمان نہیں تھا تو ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ تقوی کی برکت سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تقوی اختیار کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا تقوی کے منافی ہے. تقوی کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کو پورا کیا جائے، تو اس حکم میں ایک رزق کی تلاش بھی تو ہے نا. تو تلاش بھی ہو اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہو تو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ نے یہ کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا فرماتا ہوں. تو جیسے نیک اعمال والوں کو اللہ بے حساب رزق عطا فرمائیں گے جہاں اللہ نے اس کی مثال دی ہے، تو گناہ سے بچنے والے نیک اعمال کرنے والے یقیناً اللہ ان کو بے حساب. ممکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے بہت سے لوگ غریب ہیں تقوی کے باوجود، بلکہ اس میں تو ہمارے سب سے جو تقوی میں جو جن کا سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حالانکہ دنیا کے سب سے مسکین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یاد رکھیں یہاں رزق کا مطلب ہے، رزق عربی میں کہتے ہیں نصیب مفروض کو، متعین حصہ. زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ آپ کو بھرپور طریقے سے ملیں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے وہ میری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے. صحابہ کرام نے بہت فقر و فاقہ میں زندگی گزاری. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اتنا ہی رزق ضروری ہے جتنا اللہ ہمیں دے رہا ہے. تو یہ جو ہم نے متعین کیا ہوا نا کہ مجھے اتنی روٹیاں چاہیے، مجھے اتنی فیسیں چاہیے، مجھے اتنا کچھ چاہیے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. زندگی آپ کی اچھی گزر جائے گی، اللہ آپ کو قناعت عطا فرما دے گا. اسی تھوڑے میں آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اس کی حدیث میں اس کو دوسرے طریقے سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. جو آخرت کو اپنا ہدف بناتا ہے اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے. یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا وہ سمجھے گا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے دیکھ لینا لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے جب آپ ان سے بات کریں بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اور اب سب کچھ ہونے کے باوجود دل غریب ہے. شکل سے نا فقر و فاقہ ٹپک رہا ہوتا ہے، جس سے آپ بات کریں وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کیا کریں خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے. تو یہ جو ہے نا آپ کچھ بھی کر لو یہ رونا دھونا آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ تقوی کی راہ پہ نہیں آتے. تو دل کا بڑا ہونا کہ آپ کو سکون وہ ملے جو مالداروں کو ملتا ہے، دل کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، یہ تقوی کے بعد پیدا ہوگی. چاہے اللہ ظاہری طور پر دولت دے یا نہ دے، بعض دفعہ اللہ ظاہری طور پر بھی دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں دیتے لیکن دل میں سکون عطا کر دیتے ہیں.